الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض واللہ بكل شيء علیم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض واللہ بصیر بما تعملون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت کا جو مقام ہے اور مرتبہ ہے وہ تقویٰ کی نسبت پر ہے، تقویٰ کی بنیاد پر ہے. جس آدمی کے دل کے اندر جتنا تقویٰ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی وہ معزز و مکرم ہوگا. لیکن تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ظاہر سے نظر نہیں آتی، وہ باطن میں ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے اس کا جاننے والا صرف اللہ ہی ہے کہ کس آدمی میں کتنا تقویٰ ہے اور کتنا تقویٰ نہیں ہے. خیر، آج کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی اس میں ایمان کے متعلق کچھ بات کی گئی ہے، اور ایمان تصدیق قلب کو کہتے ہیں، یعنی دل سے آدمی تصدیق کرے. تو یہ معاملہ بھی دل کا ہے. اللہ ہی جانتا ہے کس کے دل کے اندر کیسا ایمان ہے، پکا ہے، کچا ہے، کامل ہے، ناقص ہے، اور ایمان کا کون سا درجہ اس کو حاصل ہے، وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کے علاوہ اور کوئی جانتا نہیں. دراصل یہ آیات کریمہ جو نازل ہوئی ہے وہ ایک واقعے پر نازل ہوئی ہے کہ قبیلہ بنی سعد کے کچھ افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور وہ زمانہ قحط شالی کا زمانہ تھا، اور آ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے. ہم کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے. حالانکہ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. وہ ظاہر کے اندر اسلامی اعمال کرتے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ قحط سالی کا زمانہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرے تو آپ ہمیں صدقات دے تو جس کی بنا پر ہمارا کام چل جائے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. خیر، دیکھا جائے تو ایک بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایمان کا دعویٰ ایک تو غلط کیا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، اور تیسری بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی. گستاخی اس انداز میں کی کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو آپ سے لڑے نہیں ہیں، جھگڑے نہیں ہیں، جنگ نہیں کیے، اور آپ کے پاس تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے آپ سے جنگ کی ہے، لڑائی کی ہے، اور ان کے ساتھ بھی آپ نے اچھا سلوک کیا ہے. تو ان سے زیادہ ہم حقدار ہیں کہ ہم بغیر لڑے ہوئے آپ کے پاس آ کر ایمان کو قبول کر لیا ہے، تو آپ کو ہمیں زیادہ صدقات دینا پڑے.
تو ان لوگوں نے یہ احسان بھی جتلایا اپنے ایمان کا، حالانکہ حقیقت میں ایمان تھا نہیں، لیکن ظاہراً انہوں نے اس کا احسان بھی جتلایا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی ہے۔ یہ دیہات کے لوگ تھے، اور دیہاتی آدمیوں کا انداز آپ جانتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان لوگوں نے بات کی تو قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے۔ کیا کہو؟ کہ ہم مسلمان ہوئے۔ تو اب ذرا دیکھیں، یہاں ایک بات مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایمان اور اسلام میں فرق ہے؟ جیسے قرآن نے کہا کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ ایسا کہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو خیر، ایمان اور اسلام کے اندر فرق ہے، یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب سمجھنے سے پہلے ہمیں کچھ باتیں سمجھنی پڑے گی، تو انشاءاللہ اس کا جواب سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھو، ایک ہے کسی بھی لفظ کا لغوی معنی، یعنی کہ ڈکشنری کے اعتبار سے، لفظی اعتبار سے کیا معنی ہوتا ہے، اور ایک ہے اصطلاحی معنی کہ شریعت اس معنی سے کیا مراد لیتی ہے۔ مثلا زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کا لغوی معنی، لفظی معنی کیا ہے؟ پاک کرنا ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کسے کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب نصاب پر 1 سال گزر جائے تو اس کو اپنے مال میں سے 40واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ۔ لیکن اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ پاکی کے معنی کے اندر آتا ہے۔ تو اس طریقے سے اسلام کا بھی ایک لغوی معنی ہے اور اسلام کا ایک اصطلاحی معنی ہے۔ تو یہاں جو اسلام کہا نا کہ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ ہم اسلام لے آئے، تو یہ لغوی معنی مراد ہے۔ اب لغوی معنی کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ لو۔ لغوی معنی کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا۔ اسلام کا لغوی معنی ہے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، اور کلی طور پر یعنی مکمل طور پر اس کا تابع و فرما بردار بن جانا، وہ اسلام کا لغوی معنی یہ ہے۔ اب ذرا دیکھیں اصطلاحی معنی کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو کہ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے جو شریعت نازل کی ہے، یعنی جتنے احکامات ہم پر آئے ہیں اس کو دستور العمل بنا دینا، یعنی اپنی زندگی میں اس کو عملاً لانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہا جاتا ہے۔ تو اب ذرا دیکھو کہ لغوی معنی کیا ہوا۔ لغوی معنی صرف اتنا ہی ہوا کہ ظاہر کے اندر اسلام کے جو اعمال ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ظاہری اعمال جو ہے، آدمی اس ظاہر اعمال کو کرنے لگے لیکن دل کے اندر ایمان نہ ہو، جیسے منافق کا حال تھا کہ منافقین کیا کرتے تھے؟ نماز تو پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن دل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے نہیں تھے۔ تو ان کو مسلمان تو کہا جائے گا لیکن ان کو مومن نہیں کہا جائے گا، مومن نہیں کہا جائے گا۔ آدمی ظاہر کے اندر عمل کرے، دل میں نہ ہو تو اس کو مومن۔ تو اسی طریقے سے یہ حال اعرابیوں کا تھا، دیہاتیوں کا تھا کہ وہ ظاہر کے اندر صدقات کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر میں ایسے عمل کیے کہ ہم مسلمان ہیں بتلانے کے لیے، لیکن حقیقت میں ان کے دل کے اندر ایمان تھا نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ کہا کہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، تم ظاہری اعمال کر رہے ہو اس لیے۔ اب ذرا آپ دیکھیں اصطلاحی ایمان اور اصطلاحی اسلام جو ہے اس میں فرق اس آیت سے ثابت ہوتا نہیں ہے۔ اب اصطلاحی معنی بھی سمجھ لو۔ اسلام کا اصطلاحی معنی تو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، حدیث جبرائیل میں بھی ہے نا۔ حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول، یعنی اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول کی رسالت پر ایمان لانا،
نماز کو قائم کرنا. تسلی الصلاح نہیں کہا، تقیم الصلاح کہا، ان تقیم الصلاح. تسلی الصلاح کا معنی نماز ادا کرنا، اور تقیم الصلاح کا نماز پر مواظبت کرنا، پابندی کرنا. سمجھ میں اسلام کا معنی یہ ہے کہ آدمی نماز پر پابندی کرے. سمجھ میں آئی بات. اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور فرمایا آگے کہ روزے کا رکھنا، اور پھر کہا کہ اگر استطاعت ہو تو حج کرنا. تو اسلام کے 5 اراکین کو اس کے اندر بیان کی حدیث جبرائیل کے اندر. اب ذرا دیکھیں ہر جگہ پر بھائی آدمی کلمہ کب پڑھے گا؟ جب طاقت ہوگی تب، ہے نا، ورنہ تو کوئی کلمہ پڑھ سکتا ہے نہیں. آدمی نماز کب پڑھے گا؟ جب طاقت ہوگی تب. آدمی روزہ کب رکھے گا؟ جب طاقت ہوگی تب. آدمی زکوٰۃ کب دے گا؟ جب طاقت ہوگی تب. حج کب کرے گا؟ جب طاقت ہوگی تب. لیکن حدیث جبرائیل میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں آیا، نہ روزے پر آیا، نہ نماز پر آیا، نہ زکوٰۃ پر آیا، نہ کلیمے پر آیا، بلکہ حج کا لفظ آیا تو یہ کہا کہ استطاعت ہو تو وہ حج کرے، طاقت ہو تو حج کرے. کیوں؟ اس بنا پر کہ کلیمہ کا تعلق بندے کا اس کی ذات سے ہے، روزے کا تعلق اس کی ذات سے ہے، نماز کا تعلق اس کی ذات سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق اس کی ذات سے ہے. لیکن حج کا جو مسئلہ ہے نا، اس کا تعلق اگر شادی شدہ ہے تو صرف اس کی ذات سے نہیں ہے بلکہ اس کے اہل و عیال سے بھی ہے. مطلب کیا کہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ یہاں سے فلائٹ کا خرچہ، وہاں ہوٹل کا خرچہ، کھانے کا خرچہ سب کچھ کر سکتا ہے، اگر اتنا پیسہ ہے لیکن اس سے زائد پیسہ نہیں ہے کہ اپنی بیوی بچے کے لیے چھوڑ کر جائے، تو حج فرض ہوتی نہیں ہے، کیونکہ اس پیسے کے اندر اس کے اہل و عیال کا بھی تعلق جڑا ہوا ہے. اس لیے حدیث جبرائیل کے اندر خاص طور پر حج کے لفظ میں یہ کہا کہ استطاعت جس کے پاس ہو، کہ اگر جتنا سفر ہے اتنے دن اپنے اہل و عیال کا بھی خرچہ اس کے پاس ہو تو اس پر حج فرض ہوتی ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اہل و عیال کے نفقہ کی ذمہ داری کتنی اہم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو صحیح معنی پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا اسی وقت. اب دیکھو ایک تو میں نے آپ کو مطلب سمجھایا کس کا؟ اسلام کا، کہ اسلام کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ انبیاء کرام پر شریعت کے جو احکامات ہم کو پہنچائے ہیں اس کو اپنی زندگی میں عملاً لانا، اس کا نام کیا ہے بھائی؟ اسلام ہے. تو اب ذرا دیکھیں ایمان کسے کہتے ہیں. تو ایک ایمان کا لغوی معنی ہے. ایمان کا لغوی معنی کیا ہے؟ ایمان کا لغوی معنی ہے دل سے تصدیق کر لینا اور کسی پر اعتماد کر کر اس کی بات کو مان لینا، اس کو کہتے ہیں لغوی اعتبار سے ایمان. لیکن شریعت کی اصطلاح میں ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ تو کہ انبیاء علیہم السلام نے جو حقیقت ہمیں بتلائی ہے کہ جس کا ادراک کا معنی کہ ہم آنکھ کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھ سکتے نہیں ہے، لیکن انبیاء نے وہ حقیقت بتلائی تو ہم انبیاء پر اعتماد کر کر اس کو مانتے ہیں. تو اس کا نام ہے کیا ہے؟ ایمان. اللہ کی صفات کو ہم مان رہے ہیں، ہم نے نہ دیکھا ہے، کچھ نہیں کیا ہے، لیکن ہم مان رہے ہیں. نبی کی رسالت کو ہم نے مان لیا، ہم نے محمد رسول اللہ کا زمانہ دیکھا نہیں ہے. ہم نے فرشتوں پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، کتاب پر ایمان لائے، جنت و جہنم پر ایمان لائے. یہ سب ایسی چیز تھی جو ہم نے آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی نے کہا کہ یہ حق ہے، یہ حقیقت ہے، تو ہم نے نبی کی ذات پر اعتماد کر کے اس کو مان لیا. تو اس کا نام کیا ہے بھائی؟ ایمان ہے. تو اب ذرا آپ دیکھیں کہ ایمان اسی کو کہا جاتا ہے. تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے عقائد اسلام کتنے ہیں تو اس کو پھیلایا ہے کہ عقیدے کتنے ہیں؟ 50 عقیدے ہیں. کتنے عقیدے ہیں؟ 50 عقیدے ہیں. ان 50 عقیدوں کو اگر سمیٹا جائے تو 6 عقیدے رہتے ہیں. کتنے عقیدے رہتے ہیں؟ یعنی 6 کے اندر 50 آ جاتے ہیں. وہ 6 کون سے؟ تو کیا صفت ایمان مفصل میں نے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ،
اور فرشتوں پر، و کتبہ کتابوں پر، و رسولہ اور اس کے رسول پر، والقدر خیرہ و شرہ اور اچھی اور بری تقدیر پر، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ تو یہ 6 عقیدے اہم ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اہم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر 50 شامل ہے۔ اگر اس کو اور سمیٹا جائے تو حکیم الامت فرماتے کہ 2 رہ جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اگر اس کو بھی اور سمیٹا جائے تو 1 رہ جاتا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کے اندر رسالت بھی آ گئی اور سارے 50 عقیدے آ گئے۔ تو اگر اس کو سمجھنا ہے مثال کے طور پر تو آپ اس انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ربڑ ہو جو 1 انچ کا ہو تو لگے گا 1 انچ کا، لیکن اس کو آپ کھینچو گے تو 1 بالش تک پہنچ جائے گا، تو اس کو آپ سمیٹو گے تو 1 انچ پر پہنچ جائے گا۔ تو ان عقیدوں کو پھیلاؤ گے تو 50 ہو جائیں گے، اس کو سمیٹو گے تو 1 پر آ کر ٹھہر جائے گا۔ تو ہمارے ان عقیدوں کو پختہ کرنا بہت کیا ہے بھائی، ضروری ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیں حدیث جبرائیل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ تو اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، کتاب پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اور کہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ لیکن آپ ذرا غور کریں، جتنے بھی الفاظ ہیں نا، ان سارے الفاظ میں صرف 1 مرتبہ ہی کہا کہ ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، سب پر، اور کر کے چھوڑ دیا۔ لیکن تقدیر کی بات آئی نا تو واپس حدیث جبرائیل میں تؤمنو کا لفظ آیا، ان تؤمن کہ ایمان لاؤ اچھی اور بری تقدیر پر۔ پتہ یہ چلا اللہ پر ایمان لانا آدمی سمجھ سکتا ہے، رسول پر ایمان لانا آدمی سمجھ سکتا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا آدمی سمجھ سکتا ہے، کتاب پر ایمان لانا آدمی سمجھ سکتا ہے، لیکن اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا اور اس کا سمجھنا مشکل کام تھا، ہے نا۔ آج تقدیر پر بڑے اعتراض ہو رہے ہیں کہ تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اس لیے دوبارہ تؤمنو کا لفظ لا کر اشارہ کر دیا کہ تمہیں تقدیر سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تمہیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے صرف 2 لفظ میں مسئلہ تقدیر کو سمجھا دیا کہ تقدیر نام ہے علم الہی کا، نہ کہ امر الہی کا۔ کس کا نام ہے؟ علم الہی کا، امر الہی کا نام نہیں ہے۔ اب اس کو میں اگر پھیلاؤں گا تو بہت ہی لمبا چوڑا ہو جائے گا، پھر کبھی تقدیر کی بحث چھیڑیں گے تو انشاءاللہ اس وقت کلام کریں گے۔ ابھی تو ہمیں سمجھنا ہے ایمان اور اسلام میں فرق۔ تو دیکھیے اصطلاحی اعتبار سے ایمان اور اسلام کا معنی اور مفہوم میں ضرور فرق ہے، یعنی ایمان کہتے ہیں دل کی تصدیق کو، اور اسلام کہتے ہیں کہ ہمارے اعضاء جو ہیں نا اس سے جو ارکان ہے یعنی جو احکامات ہے وہ ظاہر ہو، نماز ہے، روزہ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ظاہر ہو۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لو، اصطلاحی ایمان میں اور اصطلاحی اسلام کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر اسلام معتبر نہیں ہے، اسلام کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہے۔ اور اگر اس کو سمجھنا ہے تو آپ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ دونوں کی مسافت ایک ہے، ایمان اور اسلام کی مسافت ایک ہے، لیکن ابتدا اور انتہا الگ ہے، اسٹارٹ اور اینڈ کیا ہے وہ الگ ہے۔ ذرا دیکھیں یہ ہاتھ ہے، سمجھ لو کہ اسلام یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور ایمان یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ تو ابتدا اور انتہا، اسٹارٹ اور اینڈ الگ الگ ہے، لیکن مسافت دونوں کی کیا ہے؟ ایک ہے۔ اب اس کو سمجھو، ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے، تو ایمان کی ابتدا دل سے ہوتی ہے۔ اب جس آدمی میں جتنا کامل ایمان ہوگا اس قدر اس کے اعضاء سے اسلام کے احکام ظاہر ہوں گے۔ نماز ادا کرے گا، روزہ دے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، فرض ہوگی تو سمجھ میں آئی بات، غیبت سے بچے گا، سب کچھ کرے گا۔ کب؟ جب ایمان اس کے اندر کامل ہو جائے گا تو پھوٹ پھوٹ کر باہر نکلے گا۔ اگر
آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزے نہیں رکھ رہا ہے، غیبت سے نہیں رک رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ایمان تو اس کے دل کے اندر ہے لیکن ناقص اور ادھورا ہے۔ کیا ہے؟ ناقص اور ادھورا ہے۔ ایمان جس طریقے سے پختہ ہوگا، اعضاء سے اعمال اس قدر اس کے ظاہر ہوں گے۔ اسی طریقے سے اسلام جو ہے وہ اعضاء سے ظاہر ہوتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو کچھ بھی ہے۔ اب اسلام کسی کے پاس ہے تو وہ اندر گھستا ہوا ایمان میں یقین کو پختہ کرے گا، وہ یقین اس کا کیا ہو جائے گا؟ مضبوط ہو جائے گا۔ اگر کسی کے پاس اعمال ظاہر کے اندر ہے لیکن اس کے پاس دل کے اندر تصدیق نہیں ہے تو ایسا اسلام معتبر نہیں ہے۔ جس طریقے سے منافقین کا اسلام تھا کہ ظاہر کے اندر اعمال کرتے تھے، اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق تھی نہیں۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں جو کہا گیا ہے نا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، آپ یہ نہ کہیے، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے۔ تو یہاں اسلام سے لغوی اسلام مراد ہے، اصطلاحی اسلام مراد نہیں ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں سے وہ کچھ بھی کم نہیں کرے گا، تمہیں پورا اس کا اجر دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور مستقبل میں تمہارے ماضی کے اندر جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یقیناً ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر وہ لوگ شک نہیں کرتے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مال اور اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ آگے فرمایا قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اے میرے محبوب آپ ان دیہاتیوں سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو جتلاتے ہو تمہارا دین کہ ہم ایمان لے آئے؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ جانتا ہے جو کچھ کا آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یعنی اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ تمہارے پاس ایمان ہے کہ نہیں وہ اللہ کے علم میں ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے میرے محبوب وہ لوگ آپ پر احسان کرتے ہیں، یعنی احسان کرتے ہیں آپ پر کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے تمہارے اسلام کا مجھ پر احسان نہ کرو، یعنی تم اگر مسلمان ہوئے تو نہیں ہو، اگر ہو بھی گئے ہو تو مجھ پر اس کا احسان کچھ نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے یا ایمان لے آتا ہے تو اس میں اس کو جتلانے کی ضرورت ہے نہیں، اس پر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن نے کہا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی اگر تم سچے ہو۔ پتہ چلا کہ جو بھی اعمال کی توفیق ہو جائے، تہجد کی ہو جائے، تو اس پر ہمیں کسی پر احسان نہیں جتلانا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اس اعمال کی توفیق عطا فرمائی۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے آسمان اور زمین کے غیب کو۔ دیکھو اللہ غیب کا معنی پوشیدہ کو، آسمان اور زمین کے پوشیدہ چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لو، اللہ کے نزدیک کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ جو پوشیدہ کا لفظ آیا وہ میرے اور آپ کے نزدیک جو چیز پوشیدہ ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس کو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ سورت تھی سورہ حجرات جو آج مکمل ہوئی، اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرما لے اور آپ لوگوں کی بھی اور میری بھی اور پوری امت کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جن جن مصنفین اور مؤلفین کی کتابوں سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے، اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اب کون سی سورت کی تفسیر کرنی؟
تو ایک تو ڈھال کی مسجد میں ایک نوجوان ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سورہ قمر کی تفسیر کرو، ہمارے نعیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ سورہ رحمان کی تفسیر کرو۔ خیر، اب سورہ قمر کی جائے یا سورہ رحمان کی تفسیر کی جائے، تو ترتیب دونوں کے ساتھ میں ہے، پہلے سورہ قمر ہے پھر سورہ رحمان ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ہو سکتا ہے پہلے سورہ قمر کی کرے پھر سورہ رحمان کی کر دیں گے، کیونکہ سورہ قمر میں قیامت کا نقشہ ہے اور سورہ رحمان میں جنت اور جہنم کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ تو جنت اور جہنم تو قیامت کے بعد ہی آئے گی نا، قیامت سے پہلے تو نہیں آئے گی نا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو پہلے ہم سورہ قمر کو لے لیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد سورہ رحمان کو لے لیں گے، تو وہاں تک تو انشاءاللہ رمضان آ جائے گا۔ پھر رمضان میں اگر زندہ رہے تو سوچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔